شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. أما بعد، انتہائی مختصر سی حمد اور صلوات کے بعد انسان کی زندگی کس طریقے سے بہتر اسلوب پہ گزر سکتی ہے، اس بارے میں ما ثبت بالسنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ذکر سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ کون سے پرنسپلز رکھے ہیں اور شارع علیہ السلام نے وہ کون سے پرنسپلز رکھے ہیں جس کی بدولت انسان اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 33 والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا کہ جب تک تمہاری زندگی میں سچ داخل نہیں ہوگا، صدق داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہاری زندگی میں کوئی کریکٹر ڈیولپ نہیں ہو سکتا. انسان جتنی بھی اچھائی رکھ لے، جتنے بھی بعملیت کو اختیار کر لے، لیکن جب تک اس کے اندر سچ داخل نہیں ہوگا، ٹروتھ داخل نہیں ہوگا، سچائی کی نوعیتیں داخل نہیں ہوں گی، اس کا کریکٹر کبھی ڈیولپ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم عبادتیں بھی خوب کرتے ہیں، دعائیں بھی خوب کرتے ہیں، ذکر اللہ بھی خوب کرتے ہیں، مگر سچ نہیں بولتے. سچ میں ہم بہت کمزور ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور جو رسول سچی بات لے کر آیا یعنی قرآن کریم اور حدیث رسول، وصدق به، اور جن لوگوں نے اس بات کی تصدیق کر دی،
کہ قرآن بھی سچا، حدیث بھی سچا، قرآن کو بھی قبول کیا، حدیث کو بھی قبول کیا، قرآن پہ بھی عمل کر کے دکھایا، حدیث پہ بھی عمل کر کے دکھا دیا. اللہ فرماتا ہے اولئک هم المتقون، وہ پرہیزگار ہے. تو پرہیزگاری کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ دو ہیں. نمبر ایک قرآن، نمبر دو حدیث. ان دونوں پہ عمل کرنے والا تقوی دار ہے، جو ان کے اوپر عمل نہیں کر رہا وہ پرہیزگار نہیں. اب قرآن کو قرآن کی طرح ماننا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ماننا ہے. حدیث کو حدیث کی طرح ماننا ہے، اپنے طور پہ نہیں ماننا ہے. جیسے شارع نے مقرر کیا، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، بعینہ ہی اس کو ایسے ہی ماننا ہے. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ صدق کیا ہوتا ہے بھائی؟ تفسیر ابن کثیر میں اور در منصور کے اندر اور تفسیر طبری کے اندر موجود ہے. تو فرمانے لگے کہ اس صدق سے مراد ہے کلمۃ التوحید، اللہ کو یکتا مانے. اور جب اللہ کو یکتا مانے تو پھر اس کے اندر کسی اور کو کوئی درجہ پارٹیسپینٹ نہ بنائے کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی صفت میں، کسی بھی طبقے میں کسی اور کو داخل کرے، یہ اس کے لیے درست نہیں. اسی لیے فرمایا وصدق بہ، جن لوگوں نے تصدیق کی اس رسول کے اس صدق کی جس کو وہ لے کر آیا، یعنی توحید اور رسالت کی تصدیق کر دی، اولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی دار ہیں. اسی لیے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ان کی قوم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مذاکرہ فرمایا بنو اشعریین کے ساتھ، تو مسند امام احمد کے اندر اور شرح مشکل الآثار میں امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور امام شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس کو صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان کیا کہ بنو اشعریین سے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا تو آپ نے فرمایا ان من شہد اللہ الہ الا اللہ صادقا بہا دخل الجنہ، جس شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، مگر گلے میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں اس نے مختلف چیزیں باندھ رکھی ہیں یا پہن رکھی ہیں یا لٹکا رکھی ہیں. کیوں؟ کہ اس سے مجھے شفا ملے گی. شفا اس سے نہیں ملے گی، شفا دینے والا تو اللہ ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لیجئے. ایک آدمی ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، اپنے مرض کے بارے میں تشخیص کراتا ہے. اب جو اس کا ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کرتا ہے وہ اس پرچے کو پھاڑ کے پھینک دے اور باہر جا کے کھڑے ہوئے ایک شخص سے کہے کہ تو مجھے صحیح کر دے. تو صحت کا جو طریقہ اور زاویہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو طب کے ذریعے صحیح کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے اس کے لیے معالج کے پاس جانا پڑے گا، عام شخص نہیں کر سکتا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دینی امراض کو خود صحیح فرما رہا ہے، اندرونی مرض کو خود صحیح فرما رہا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف جانا کہ مخلوق مجھے شفا یاب کرے گی، یہ ممکن نہیں. مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی. سب کا سب اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. لہذا جب تک ہمارا نظریہ یہ نہیں بنے گا نا کہ مجھے میرا اللہ برکت دینے والا ہے اور میرا اللہ مجھے پوری کرنے والا ہے، اس وقت تک انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے گا. جب تک ہاتھ پھیلاتا رہے گا اس وقت تک اس کی صدق کے اوپر اثر آتے رہیں گے اور یہ سچا اور کھرا اپنی عبادت میں نہیں بن سکے. ایک طرف ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، دوسری طرف ہم غیر اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے سوال کر رہے ہیں. جب میرا اللہ مجھے دنیا میں پیدا کرنے پہ قادر ہے نا، تو اس بات پہ قادر ہے کہ میں سب اپنے اللہ سے مانگوں، اور وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرے انشاءاللہ. تو مجھے مخلوق سے کہنے کی ضرورت نہیں. ہم مخلوق 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 کرتے رہتے ہیں، اس لیے پھنستے رہتے ہیں. جہاں خالق کی بات ہو تو وہ خالق کا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے پورا کرے. کوشش کرنا آپ کا کام ہے، لیکن پورا کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کا کام. اسی لیے فرمایا سورہ منافقون آیت نمبر 1 میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس دوغلے لوگ بہت آتے ہیں اور وہ گواہیاں دیتے ہیں بڑی بڑی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے دل سے مانا. واللہ یعلم انک لرسول. ان کو کہیں یا نہ کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو پروفڈ کرتا ہے، گواہ بناتا ہے آپ کو اس بات پر کہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ منافقین جتنے بھی باتیں کریں گے نا آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں. ان میں سچ نام کی کوئی چیز نہیں.
انسان اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، پھر غیر اللہ کے آگے اپنی فریاد رسی کیوں کرتا ہے؟ جب اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ سب چیز پہ، ہر چیز سے، ہر شے سے بالا تر ہے، تو رجوع اللہ سے کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا جھوٹ ہے جو ہمیں نہ دنیا میں چین لینے دیتا ہے، نہ ہمیں آگے بڑھنے دیتا ہے۔ ہماری ہر ترقی میں یہ رکاوٹ جھوٹ کی داخل ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف مراجعت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہونے کے باوجود ہماری نہیں سنتا ہے، ہمیں دیگر لوگوں کی ضرورت ہے، تو یہ دیگر لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ترمذی کی صحیح درجے کی روایت ہے، الصدق طمانیۃ وان الکذب ریبۃ، فرمایا تمہیں اطمینان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک تم سچائی کو قبول نہیں کرو گے، کیونکہ سچ بولنے کی بنا پر دلوں میں سکون اترتا ہے۔ جب آپ سچ کو چھوڑ دیں گے، اپنے آپ کو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے کہیں گے دن ہے دن ہے دن ہے دن ہے، آپ کے کہنے سے دن نہیں ہوگا، رات رات رہے گی۔ دن میں آنکھیں بند کر کے کہیں رات ہے رات ہے رات ہے، جتنی بھی ضربے لگا لیں دن دن رہے گا، رات رات رہے گی، سچ سچ رہے گا، عدم صدق رہے گا۔ لہذا آپ کو اور مجھے اپنے نفوس کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم اپنے مزاج کو، اپنے مرتبے کو، اپنے رویوں میں، اپنی عبادات میں، اپنے معمولات میں، اپنے قول اور فعل میں سچائی کو داخل نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کریکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ نے اپنے پرنسپلز فالو اپ کرنے کے لیے دیے ہیں، جب تک ہم ان کو فالو اپ ہی نہیں کریں گے اس وقت تک نتیجہ ہوگا کیسے؟ آپ کو آگے بڑھنا ہے تو ایک پاؤں کے بعد دوسرا پاؤں آگے بڑھانا ہے، آپ ایک پاؤں اٹھاتے رہیں رکھتے رہیں، دوسرا اپنی جگہ ساکت رہے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو دوسرے پاؤں کی ضرورت ہے، چاہے وہ پاؤں ہو، چاہے وہ لاٹھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ورنہ ایک پاؤں اٹھائیں اور رکھیں تو آپ اپنی جگہ پہ ہی اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرنسپلز رکھے ہیں، جب تک آپ کے کریکٹر میں سچائی داخل نہیں ہوگی، جب تک آپ اور میں ہم سب سچ بولنا شروع نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کردار میں بہتری پیدا نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے محبت کرنا۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک فریق مخالف سے یا جنس مخالف سے انسان اپنی چاہتوں کا اظہار کرے، صرف یہ محبت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، المحبت فی اللہ من واجبات الاسلام وفی کتاب اللہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 امام مالک رحمہ اللہ نے تلاوت فرمائی، اور جب سوال کیا گیا کہ محبت کیا ہوتا ہے تو فرمایا محبت یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت اختیار کرنا، اللہ کے لیے اپنے دل میں نرمی پیدا کرنا، کیونکہ یہ واجبات الاسلام میں سے ہے۔ آج تو جہاں اللہ کی بات ہو دل سخت ہو جاتا ہے، جہاں اللہ والے کی بات ہو دل سخت ہو جاتا ہے، جہاں اللہ کی مخالفت کی بات ہو وہاں دل ایسا نرم کہ پگھل جائیں گے، کسی کو کافر کہنا ہو، برا بلا کہنا ہو، سب سے آگے فوج کے اندر میں کھڑا ملوں گا، اور جب محبت کی باری آئے گی، جھکنے کی باری آئے گی، دل سے لگانے کی باری آئے گی، معاف کرنے کی باری آئے گی، اللہ کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کی باری آئے گی، تو لائن میں کہیں بھی نہیں ملوں گا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ڈھکوسلا ہے جس کے اندر ہم گرفتار ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، سارے کے سارے دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور مودت سے ہم سارے کے سارے نکلے ہوئے لوگ ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ سے محبت واجبات الاسلام میں داخل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب اللہ العزیز میں فرما رہا ہے کہ مومنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے میں سر فہرست ایمان والے ہوتے ہیں، تو ایمان والے ایسے خالی الذہن اور خالی الدل نہیں ہوتے جیسے ہم سب بن کے بیٹھے ہیں کہ ذہن بھی خالی، دل بھی خالی، عمل بھی خالی، قول 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 قول، یہ قول، یہ زبان، یہ جبڑوں کے بیچ میں موجود گوشت کا لوتھڑا، یہ انسان کو کہیں نہیں چھوڑے گا، اتنا انسان کو نیچے پھنسا دے گا کہ انسان کے پاس نکلنے کے زاویے نہیں ہوں گے۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم بات کرنے کے ماہر ہیں مگر عمل کرنے میں کوتا ہے۔
کیوں؟ دلوں میں محبت ختم ہو گئی، احترام ختم ہو گیا، الفتیں ختم ہو گئی، مودتیں ختم ہو گئی، تمیز ختم ہو گئی، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہتا رہتا ہے۔ یہ سوچے بغیر کہ میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر آپ کو بڑا بنایا ہے تو دنیا کو دکھاوے کے لیے بڑا نہیں بنایا ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو چھوٹا بنایا ہے تو اس میں بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت ہے۔ اب اس حکمت کو سمجھے بغیر اپنے آپ کو بے راہ و رویوں میں بہلا دینا اور پھسلا دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند نہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پر اللہ نے حکم اتارا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا بعض لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں کہ جو اللہ کرتا ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں کسی اور کو داخل نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں نا اللہ غفور و رحیم ہے، تو پھر آپ کا ایمان کیوں ٹگمگاتا ہے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ رحیم ہے تو آپ کیوں گھبراتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے کہتے ہوئے کہ آپ کو یہ حاجت ہے؟ آپ کا ایمان پکا ہونا چاہیے کہ میرا رب تو معاف کرنے والا ہے، میں اپنے رب سے کہوں گا میرا رب مجھ پہ رحم کرنے والا ہے، وہ مجھ پہ کبھی ظلم نہیں ہونے دے گا، میرا رب مجھ پر احسان عظیم کرنے والا ذوالجلال والاکرام ہے، وہ بھلا مجھے تنہا کیسے چھوڑے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی کے بن جاؤ گے تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالی تمہیں وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں کے بارے میں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارا رب ہے۔ ہم دنیا 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 دنیا، وہ دنیا جو کیا ہے ایک بلبلے کی طرح ہے، ابھی ختم یا کل ختم۔ دنیا کی محبتوں سے باہر نکلیے، اللہ کی محبت میں آئیے، اپنے آپ کو حقیقی محبت میں داخل کیجئے۔ یہ مجاز، اور وہ بھی مجاز کی انتہائی ایک ہلکی قسم، دنیا کی محبت اور دنیا والوں کی محبت اور دنیا والوں کا دکھاوا، اس سے بالکل باہر نکلیے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو شرک کی اقسام بیان کی ہیں اس میں ایک شرک خفیہ ہے، پوشیدہ شرک، چھپا ہوا شرک۔ وہ چھپا ہوا پوشیدہ شرک کون سا ہے؟ اس کو کیا فرمایا؟ الریا، دنیا کی محبت میں دنیا والوں کے لیے اللہ کے عمل کو دکھا دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ریاکاری، لوگوں کو دکھاوے کے لیے اللہ کا عمل کرنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اسی لیے ایک آدمی نفقہ کرتا ہے اللہ کے لیے مگر چاہتا یہ ہے لیورا الناس بہ، تاکہ وہ لوگوں میں اس کا دکھاوا کر دے، اس کا وہ عمل ختم۔ عبادت کر رہا ہے، پاؤں سجھا رہا ہے، عبادت میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑا ہے، مگر اس کے ذہن میں یہ بات ہے لیورا الناس بہ، کہ میں لوگوں کو بھی تو بتاؤں کہ میری عبادت کا کوئی امتزاج ہے، لوگ بھی تو میری عبادت کی واہ واہ کریں، تو اس کی عبادت گئی۔ ایک آدمی حامل القرآن ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، پروفیشنل ہو ان پروفیشنل ہو، اس سے کوئی دوسری بحث نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے لیے، مگر ذہن میں یہ بات ہے کہ لیورا الناس بہ، کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے کہ میرے یہ ہے، میرے یہ ہے، میں یوں ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھماکہ ہوں، میں کرتا ہوا جب دنیا کے دکھلاوے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو رائیگاں فرما دیتا ہے۔ آج سارے کھڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ میں صحیح وہ غلط۔ یہ تو فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا کہ کون صحیح اور کون غلط، آپ اور ہم کرنے والے نہیں ہوتے۔ جب دلوں میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں تو انسان کا دشمن بن جاتا ہے، بھیڑیا بن جاتا ہے، وحشی درندہ بن جاتا ہے، اس کی کیفیت وحوش کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو وحشی جانور جو ہے اس کو وحشی کہنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس کی عقل، سمجھ بوجھ سب رائیگاں ہو جاتی ہے، وہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بس وہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سارا غلط ہے، جبھی تو وہ وحشی بنتا ہے۔ آپ سوچئے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں نا وہ ایمان والے اللہ کی محبتوں میں مضبوط ہوتے ہیں،
بندوں کی محبتوں میں مضبوط نہیں ہوتے. ہم بندوں کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا شیخ، ہمارا فلاں، ہمارا رہبر، ہمارا قائد، ہمارا امیر سب کچھ ہے، باقی دنیا پوری غلط ہے. یہ بات اصلاً نہیں ہوتی میرے بھائی. ہمیں اس بات سے باہر نکلنا ہے. شارع کی شریعت اصل ہے. دنیا کے لوگوں میں تنقیص ہوتی ہے، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غیر صحیح بھی ہو سکتے ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں. جیسے آپ سے غلطی ہوتی ہے ایسے بڑے بڑوں سے غلطی ہو سکتی ہے. وہ حتمی نہیں ہے، وہ مقتضی نہیں ہے، وہ اختتامی حد نہیں ہے، وہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ جہاں پہ آ کے نقطہ لگ جائے. وہ خود محتاج ہیں. تو پھر ہم کیسے ان کو حرف آخر مان کے اللہ کی تابعداری سے باہر نکل جائیں؟ اس بات کو سمجھیے، اپنے دلوں میں بٹھائیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی میں پائی جائیں گی تو وہ اپنے اندر ایمان کا ذائقہ زندگی میں چکھے گا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک کیا ہو؟ اللہ ہو، اس کا رسول ہو. گویا کہ اللہ کی محبت پھر اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں اتنی زیادہ ہو، اتنی زیادہ ہو کہ ہر چیز اس کے آگے ہیج ہو، اس کو ایمان کا ذائقہ ملے گا. ہمارے ہاں ایمان کا ذائقہ نہیں مل رہا. عمل دبا کے قول دبا کے تسبیحات دبا کے. کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پھر اس کا رسول. آپ نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کا رسول ساتھ ملا دیا. ایک طبقے نے رسول کو پہلے اللہ کو بعد میں کر دیا تو محبت خاک ملے گی، محبت چھن گئی. عمل کرتے رہے، ایڑیاں رگڑتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، مگر اللہ کی محبت چھن گئی. کیوں؟ جو پرنسپل وے آف شریعہ اللہ نے مقرر کیا آپ نے اس کو فالو اپ کرنے کے بجائے اس کو ڈینائڈ کر دیا، آپ نے اس کو رد کر دیا، ترک کر دیا، آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے اللہ کو اس کے رسول کے برابر لا کے کھڑا کر دیا یا رسول کو اللہ سے اوپر کر دیا. تو یہ پرنسپل جیسے ہی ختم ہوا، جیسے ہی یہ اصول میں ترامیم کی گئی، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے دلوں سے محبت کھینچ لی. فضولیات زبان سے نکلنے لگی، بدعقیدگی ہونے لگی، تباہی ہونے لگی. اللہ سبحانہ و تعالی نے قبولیت کے دروازے بند کیے، مسلمان کو مسلمان کے خلاف کر دیا. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری امت کو ایسی صلاحیت دے دیجئے، ایسی برکت اور طاقت دے دیجئے کہ یہ آپس میں ایک جتھے کی طرح ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دعا قبول نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ یہی تو ہماری امت کی آزمائش ہے. کوئی اور آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کسی کو موقع ہی دینے کے لیے تیار نہیں، آپ محبت کرنے کے لیے ہی تیار نہیں. آپ اور میں خود ایک دوسرے سے اتنا لڑ رہے ہیں کہ ہمیں کسی اور لڑنے والے کی ضرورت نہیں. یہی بات غیر مناسب ہے. ایک مسلمان کے خلاف آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کے خلاف آپ کیسے دل میں برائی رکھ سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کے خلاف کیسے آپ بدعملی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اس کی کوئی تمیز اور سمجھ بوجھ نہیں. اس لیے ہمارا کریکٹر میں ڈیولپمنٹ ہونے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم منہ کے بل نیچے گر رہے ہیں. ایمان کی حلاوت نہیں آ رہی. ایک نماز کے بعد اگلی نماز میں آنے کا کسی کا دل نہیں چاہتا سوائے چند لوگوں کے. ہمارا دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ ایک نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. اس کا قصور کون وار ہے؟ اس کا قصوروار کون؟ ہم خود ہیں. ہم خود ہیں، اللہ نہیں ہے، ہم خود ہیں. اللہ نے تو ہمیں بڑی توفیقات سے نوازا، اللہ نے بڑے احسانات سے نوازا، اللہ نے بڑی کرم نوازیوں سے نوازا. منہ سے بعد میں نکلا اللہ نے پہلے عطا کیا، وہ سب کچھ عطا کیا جو لوگ محتاج ہیں، ترستے ہیں. اللہ کی قسم ہے اللہ نے تمہیں لا کے تمہاری جھولیوں میں ڈھیر لگا دیے، ڈھیر لگا دیے. ایک آدمی کا ہے نا میں بے روزگار ہوں، میرے پاس کوئی کاروبار نہیں، میرے بچے رل رہے ہیں. اللہ نے اسے پھر بھی اتنے انعامات میں رکھا ہوا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں. آپ انعامات کی برسات میں رہتے ہیں، انعامات کی برسات میں رہتے ہیں. صبح شام اللہ آپ کو بھرتا ہے، صبح شام اللہ اپنی نعمتوں کی نوازشات کرتا ہے. مگر یہ محبت ہی ایسی کمزور ہو گئی کہ ان نعمتوں کو پہچاننے کے بجائے صرف شکوہ گو، صرف شکوہ گو، صرف شکوہ گو. اس سے کبھی اللہ سبحانہ و تعالی کی برکات کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ. دوسری چیز یہ ہے
کہ انسان کسی بندے سے محض اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اس لیے محبت کرتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ تیسری بات، انسان کو اس بات کا ہمیشہ لحاظ ہو کہ جب اللہ نے اس کو کفر سے بچایا ہے، کفر سے نجات دی ہے، تو دوبارہ کفر اختیار کرنے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ سے نکلنے والا آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے، اس طرح یہ بھی کسی کو واپس کفر کے دلدل میں دھنسانے سے اجتناب کرے۔ آج آپ کہتے ہیں ہمارا کام دعوت دینا ہے، مانے مانے نہ مانے نہ مانے، یہ کیسی بات ہے؟ آپ کا کام دعوت دینا ہے اس کے اسلوب کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ، اس کے امتزاج حقیقی کے ساتھ، تقوی کے معیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے، انہما کے خاص کے ساتھ آپ نے دعوت دینی ہے۔ آپ پیچھے مڑ کے نہیں کہہ سکتے کہ بس میں نے دعوت دی، میں آئندہ نہیں آؤں گا، یہ بات تو کسی نبی نے نہیں کری۔ اگر یہی بات ہوتی تو توحید کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ جس کی تاکید کا حکم دیتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ صلاۃ ہے۔ اور صلاۃ میں کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی روایت سے ہمیں ایسا نہیں ملا کہ اللہ کے نبی نے مقتدیوں کی خیر خواہیوں کو چھوڑ دیا ہو۔ ہمیشہ پوچھا فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں نظر نہیں آ رہا، خیریت ہے؟ بیمار ہے تو چلو، فوت ہو گیا تو چلو، نہیں آ رہا تو چلو۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے بارے میں اتنا کہا کہ نافقت فلان، اللہ کے حبیب وہ نماز میں نہیں آیا، لگتا ہے منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزے نہیں لیے، بیٹھ کے مسکراہٹ نہیں کری، ایمان والے کے بارے میں جب اتنی بڑی بات کی تو چپ کرایا اور ڈانٹا کہ خاموش، بالکل یہ بات درست نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں منافقت کی بات کہیں۔ آج تو مسلمان کی گردنیں کاٹنے پہ تلا ہوا ہے، اس کو موقع نہیں مل رہا۔ جہاں موقع ملے مسلمان اپنی بد زبانی سے، بد محبت سے، عدم محبت سے کیا کرتا ہے؟ عداوت میں، بغض میں، نفرتوں میں، جلن میں، کڑھنوں میں مبتلا ہے۔ میرے بھائی یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے اس محبت کو کرنا ہے جس محبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس محبت کو خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں، جس محبت کے خاطر صحابہ اکرام نے قربانیاں دیں، اس محبت کو ملحوظ رکھنا ہے اور اپنے مزاج کو مندمل رکھنا ہے، ٹھنڈا رکھنا ہے، اپنے مزاج کو گرم ہونے سے بچانا ہے، جبھی تو محبت کام کرے گی۔ اگر آپ سخت ہو جائیں گے تو اللہ کی محبت چھن جائے گی، اس کے رسول کی محبت چھن جائے گی، آپ کے کریکٹر میں جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ چھن جائے گی، اور ہم پھر کیسے ہوں گے؟ ایک چوپائے بن جائیں گے، حیوان الناطقون سے صرف حیوان بن جائیں گے، آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، نکالیں گے اور ختم۔ وجود کی جو کیفیت اعتباری ہے اس سے ہم اس طرح محروم ہو جائیں گے کہ اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچے گی۔ یاد رکھیے، آخری بات کہتا ہوں کہ آپ چوپائے نہیں ہیں، آپ صرف کھانے پینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں کہ جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو، وقت پورا کرو اور آ جاؤ۔ اللہ نے آپ کو کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ اپنے کام کو سمجھیے، اپنے مزاج کو سنبھالیے، اللہ کی ہدایات کو قبول کیجیے اور اللہ کے دین کو آگے پرموٹ کرنے کے لیے اپنے اندر بہتر چیز پیدا کیجیے، اپنے کریکٹر کو بہتر کیجیے، اپنے اندر متحمل المزاجیت پیدا کیجیے، محبت کا عنصر پیدا کیجیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رحمت اور الفت حاصل ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما آتيت ولا
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون اما بعد مختصر سی حمد و صلات کے بعد انسان کے کریکٹر میں بہتری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ کہنے والے کی بات کو نہ صرف سنے بلکہ دل سے قبول کرے. پہلی بات آج کے موضوع میں جو ذکر کی گئی وہ یہ کہ انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے جو جذبہ شریعت نے اس کے لیے مقرر کیا. اس جذبے کا نام کیا ہے؟ اس جذبے کو ٹروتھ کہتے ہیں. سچائی پر مبنی بات ہونی چاہیے کہ جو بات ہو سچ پر ہو. سچ اس وقت قبول ہوتا ہے جب انسان محبت کرنا سیکھ لے کہ محبت کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کا زاویہ کیا ہے، اور جب محبت کرے تو عدم محبت کو دل سے نکال دے. پھر کریکٹر میں بہتری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سچائی سے سنی ہوئی بات کو محبت سے قبول کرے، اور قبول کرنے کے بعد ہماری طرح نہ ہو کہ ہم ہر چیز کو قبول کرتے ہیں اور دل میں اترنے سے پہلے اسے عدم قبول کر دیتے ہیں. یہ نہ کرے. جب قبول کرے تو اس پر عمل کر کے دکھائے اور اس کو زندگی میں امپیکٹ کر کے دکھائے، اس کو زندگی میں امپرووڈ کر کے دکھائے، اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کرے. یہ نہ ہو کہ آپ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے اور آپ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، عمل سے کچھ کہہ رہے ہیں. دونوں چیزوں میں اتنا تضاد ہے کہ آپ خود اپنی نگاہوں میں گرے ہوئے ہیں. آپ خود اپنے وجود کے سامنے عاری ہونے سے گھبراتے ہیں. آپ کا آئینہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کی بات درست نہیں، تو آپ کسی اور کے سامنے جا کے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ آپ دوسروں کے سامنے کھڑے ہو سکیں، آپ اپنا محاسبہ خود کر سکیں، آپ اپنے اندر خود ایک تبدیلی کو پیدا کر سکیں، اور آپ دل سے اللہ کی شریعت کو قبول کر سکیں. کیونکہ قبول کے 3 مراتب ہوتے ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کسی بھی بات کو اخلاص کے ساتھ منظور کر لینا. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ جب آپ نے اسے قبول کیا ہے تو اس کے اندر دل کی پسندیدگی کے اظہارات کو بھی رکھنا. اور تیسرا پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ اس پہ اقرار کرنا اور اقبال کرنا. یہ 3 چیزیں قبولیت کے اندر آتی ہیں. اسی لیے سورۃ الصافات آیت نمبر 35 اور 36 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا نا کہ آپ قبول کر لیجئے لا الہ الا اللہ کی بات کو، اور آپ قبول کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تکبر سے منع کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو قبول نہیں کریں گے. آج جس سے بات کی جائے وہ دین کی بات کے اندر کہتا ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہی تو غلط ہے. جب ایک بات نصوص سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اگر آپ اس سے زیادہ بڑے ہیں یا آپ کے پاس زیادہ علم ہے تو آپ سوال کرنے کا ضرور حق رکھتے ہیں، مگر مخالفت کا حق نہیں رکھتے، مخاصمت کا حق نہیں رکھتے، مشاجرت کا حق نہیں رکھتے، لڑنے کا حق نہیں رکھتے، انکار کرنے کا حق نہیں رکھتے. مثال کے طور پر ایک کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی اپنی والدہ صاحبہ سے کہتا ہے کہ میرا والد کون ہے؟ بتایا تمہارا والد فلاں ہے. اب یہ کہتا ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بےہودہ ترین بات ہے، یہ بےہودہ ترین بات ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی الثقفی رحمہ اللہ نے اس کی بہت بہترین مثال دی ہے. خطبہ جمعہ کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی الثقفی رحمہ اللہ بہت سخت مزاج کے طبیعت میں تھے. فرمایا بھائی آپ کو میرے اوپر اعتبار کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے آپ کا والد ایک نہیں ہے، آپ متعدد والد کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں. گویا کہ والدہ صاحبہ پر ڈائریکٹ الزام لگا دیا کہ آپ ولد الزنا ہیں. کوئی اور ہوتا تو اللہ کی قسم ہے فتنہ برپا کر دیتا. محمد بن عبد الوہاب الثقفی رحمہ اللہ نے بہت تسلی سے، بہت تحمل مزاجی سے اس کی بات سن کے کہا کہ میرا باپ تو عبد الوہاب ہے، اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں. یہ تصدیق کے ساتھ ثابت ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے، یہ بات حقیقی ہے.
آپ کا اعتراض ختم ہو گیا، اب چپ. سامنے والا کیا اعتراض کرے گا؟ اس نے یہی اعتراض کیا نا کہ آپ ولد الزنا ہیں. انہوں نے اس کا جواب محبت سے اپنے نسب کے ساتھ دیا کہ میرا شجرہ یہ ہے، مجھے ولد الزنا آپ نہیں کہہ سکتے، میں حقیقی باپ کی حقیقی اولاد ہوں. الحمدللہ شریعت نے یہی بات سمجھائی کہ جب دین کی حقیقی بات کی جاتی ہے نا تو اس میں من میخ نکال کے، اختلافات کی شجرات کو نکال کے کہنا کہ جی ہم کیسے مانیں، ہم کیوں مانیں، کیا ہمارے والد سارے غلط ہیں، یہ سوچ ہی تو شیطانی ہے. شیطان یہی سوچ پیدا کرتا ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ جی قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، چلیے ہم قبول کرتے ہیں. اگر ہمارے بڑوں نے قبول نہیں کی تو کوئی بات نہیں، ہم قبول کر لیتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعائیں خیر کریں گے اور اپنے آپ کو عمل میں بھی داخل کریں گے. یہ بات ہوتی ہے متحمل المزاجیت کی، جس کو شریعہ نے پسند کیا. اور جنہوں نے تکبر کیا، اپنی گردن اونچی کر کے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا سارے کے سارے غلط تھے، بس وہاں سے پھڈا شروع ہے، اختلاف شروع ہے، وہاں سے قبولیت کے مرتبے سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا انہم کانوا، ان کی مثل کیسی ہے، ان کی مثال کیسی ہے، ان کی صفات کیسی ہیں. اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون، یہ انتہائی تکبرانہ بات کیا کرتے تھے. کیا تکبرانہ بات کرتے تھے؟ یہی اس کا بدل ہے. اللہ یہی مسئلہ فرما رہا ہے. ویقولون، وہ یوں کہا کرتے تھے انا لتارکو، کیا ہم چھوڑ دیں ان تمام باتوں کو، آلہتنا، جو ہمارے معبودین کی طرف سے ہم تک منسوب کی گئی ہیں، لشاعر مجنون، اس آدمی کے لیے جو بات میں ردیف اور قافیے استعمال کرتا ہے اور ہمارے معبودان کے خلاف بات کر کے ایک مخمسے میں الجھاتا ہے، ہم بھلا اس کی بات کیسے قبول کریں؟ اس آیت میں اللہ نے اتنی حکمتیں رکھی ہیں، اتنی باتیں سمجھائی ہیں کہ یہاں مجنون پاگل پن کے معنی میں نہیں ہے، یہاں مجنون مخمسے کے معنی میں ہے. شاعر کا مطلب شعر کہنے والا نہیں ہے، بلکہ شاعر کا مطلب وہ کلام کی طرف اشارہ ہے جو پورے کے پورے قرآن میں ہم وزن استعمال کیا گیا ہے، جس کو آپ ردیف اور قافیے کے اندر، شعر و مزاج کے اندر دیکھتے ہیں، نثر میں دیکھتے ہیں یا نظم میں دیکھتے ہیں. پورا قرآن اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر لفظ کا میچنگ دوسرے لفظ کے ساتھ کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو، یاد کرنے میں آسانی ہو. اللہ نے اس آیت میں رد ان کا کیا، صفت اپنی بیان کی ہے. یہ ہے اللہ کی بات کو قبول کرنے کا نتیجہ کہ آپ جو بات کہیں گے وہ بات دین کی عکاس ہو، وہ بات دین کی طرف لے کے آنے والی ہو. تو میرے بھائی اپنے مزاج میں تبدیلی پیدا کریں، لوگوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے لوگوں کو سمجھانا شروع کریں، لوگوں سے بحث کرنے کے بجائے لوگوں سے محبت بھری گفتگو شروع کریں، دوسروں پر ٹارگٹ کرنے کے بجائے دوسروں کو موقع دیں کہ وہ آپ کے سامنے بولے اور پھر آپ اس کو پیار اور محبت سے سمجھائیں. اس کی ضرورت ہے امت کو تاکہ امت کو ایک کیا جائے. امت کا شرازہ مزید بکھرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امت بکھر چکی، امت پھیل چکی، امت منتشر ہو چکی. اس امت کو ایک کرنے کی ضرورت ہے. وَيَقُولُونَ، یہ یوں کہا کرتے تھے اِنَّا لَتَارِكُ، کیا بے شک ہم چھوڑ دیں ان تمام باتوں کو، آلہتنا، جو ہمارے معبودان باطل سے ہم تک نسبتوں میں پہنچی ہیں، لشاعرن، اس قصیدے کہنے والے، ہم ردیف اور قافیہ کلام کرنے والے کے لیے، مجنون، جو انتہائی مخمسوں میں ہمیں الجھاتا ہے اور ایسی باتیں کہتا ہے کہ ہم پھنس جاتے ہیں اور ہمیں انکار کرنا پڑتا ہے. کیسے انکار کرنا پڑتا ہے؟ آخری بات کہتا ہوں کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دلائل قرآن کریم میں پیش کیے ہیں اس کی بہت سی اقسام ہیں، اس کو تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. ایک دلیل کی قسم ہوتی ہے دلائل اعترافی مع اعتراف الخصم. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے قرآن کی عجیب شان ہے کہ اللہ نے قرآن کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ جو مخالفت کرنے والے ہیں، اللہ کہتا ہے تمہیں مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے قرآن اتارا ہے نا، میں خود ان کو پھنساتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ ان سے خود پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے آسمان پیدا کیا ہے، کیا تمہارے معبودین یہ آسمان پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے سورج بنایا ہے، تمہارا معبود سورج نکال سکتا ہے؟ چلو تم اس کو بھی چھوڑو، تم یہ بتاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تمہارے معبود اس کا الٹا کر سکتے ہیں تو کر کے دکھا دو. یہ خود کہیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے معبودین نہیں کر سکتے، بات ختم ہو گئی.
تم کیوں الجھتے ہو؟ اللہ کی بات پہنچاؤ، اللہ کی بات پہنچاؤ، اللہ کی بات پہنچاؤ، اسی میں تمہارے لیے عافیت اور خیر کے دریچے کھلیں گے اور تمہیں محبت سے کام کرنے کا موقع ملے گا۔ ایمان والو اس بات کو سمجھ لو، اللہ نے تمہیں کام کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیے، اللہ اس کے رسول کے دین کی طرف بلائیے، اپنے کریکٹر کو ڈیولپ کیجئے، اپنے آپ کو اس مزاج پہ لائیے کہ آپ ایک ایسے آئیڈیل بنے کہ آپ کی آئیڈیالوجی سے لوگ متاثر ہوں اور قرآن و سنت کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ مزید اللہ کا حکم ہوا تو اس کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کے اوپر اگلے جمعہ بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔